دیکھیں قرآن نے کیا ذکر کیا، اللہ اکبر، رب رب ہے اور وہ جانتا ہے. اس نے فمن فرض فیہن الحج، قرآن کیا ذکر کر، تو جو ان میں حج کا ارادہ کر لے، یعنی جس نے احرام باندھ لیا نا حج کا، اب اللہ رب العالمین خاص طور پر انہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں شیطان ان تین کاموں میں یا ان تین کاموں میں سے کسی ایک کام میں ضرور الجھائے گا، اور اس کی کوشش ہوگی کہ وسوسہ ڈالے، حملہ کرے، اور ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام تم سے کروائے اور حج کی برکتیں تمہاری زائل ہو جائیں. اس لیے ہمارے رب نے پہلے ہمیں حکم دیا کہ جب تم حج کا احرام باندھ لو، ارادہ کر لو حج کا، تین کاموں پر غور کرنا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ اکبر، قرآن کیا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. محبوب آپ ان کو بتا دیں حج کرنے والوں کو جو ارادہ کر لیں کہ حج میں انہیں تین کاموں سے باز رہنا ہے. فلا رفث، صحبت کا ذکر نہیں کرنا اپنی عورت سے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی جو ازواجی تعلقات جو جائز رکھے ہیں اس کا ذکر نہیں کرنا. صحیح. ولا فسوق، اور ہر گناہ سے بچنا ہے. اب تم رب کے مہمان بن رہے ہو، اب تو اس کی شرم کی خاطر گناہ چھوڑ دو. کروڑوں لوگ جس دربار کے حاضری کے لیے تڑپتے ہیں، رب نے تمہیں چن کر اپنے گھر کا مہمان بنایا. اب یہ زیب نہیں دیتا بندہ کہ اس کے باوجود اس مبارک سفر پر حج کے احرام میں بھی گناہ کرے. تو وہ جو آپ نے اشارہ دیا نا، بات وہیں سے چلی ہے کہ میرا دماغ گھوم رہا ہے. یہ اس طریقے کی باتیں کر کے سامنے والے کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ رب کا انعام ہے کہ رب نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضری ہونے کے لیے بھی پیش ہو رہے ہیں. یہ اس کا انعام ہے. فرمایا ولا فسوق، کوئی گناہ نہیں کرنا. اچھا، جھگڑا کرنا بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کو الگ سے نومینیٹ کیا. پھر ولا جدال، مفسرین نے فرمایا فسوق میں جدال آ گیا، فسق میں جدال آ گیا، گناہ میں جھگڑا آ گیا، لیکن فرمایا زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بندے کا دماغ گرم ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے اور وہ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. تو رب نے ان تین کاموں سے منع کیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فرمایا حج کے اندر جھگڑا مت کرنا، اللہ کریم نے منع کیا ہے. کیا پتا چلا کہ شیطان جھگڑے کی طرف آپ کو ابھارے گا. مینا میں میرا بستر ہی نہیں ملا، ہم اپنے کاروان میں میں نے پیسے پورے دیے، میں نے کوئی پیسے کم دیے، اکثر یہ بات کی جاتی ہے، آپ نے میرا بستر نہیں دیا، آپ پیسے کمانے بیٹھے. تو اس سے پیسوں کا حساب کتاب آپ ملک میں آ کے کر لیں، منع نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کو، لیکن آپ حج کے احرام میں، حج کی ایام میں اگر یہ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے برکتیں زائل ہو جائیں. اللہ اگر آپ کے بستر پر کوئی بیٹھ گیا ہے، محبت سے سمجھا دیں، ادب سے سمجھا. نہ سمجھے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو درگزر کر دیا. اللہ غیبی مدد ہوگی، راستہ بن ہی جاتا ہے، نرمی سے بات کریں. اور پھر قرآن نے کیا ذکر کیا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. سنو، جو بھی تم نیکی کرتے ہو نا اللہ جانتا ہے. تو تم حج میں درگزر کر رہے ہو نا، کوئی تمہارا حق تلف کرے تم اس کو معاف کرے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور آگے کیا فرمایا، وتزودوا، اور زاد راہ لے لو. حج کے لیے جا رہے ہو نا تو مکمل ساز و سامان اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے، جو ضرورت ہے وہ تم پہلے سے لے کے جاؤ. حاجی کے لیے رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ حج کے دوران کسی سے سوال کرے. اللہ اکبر، یہ بھی رب کو پسند نہیں ہے. اللہ آپ ایک روم میں 4 جانے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چاروں جانے اپنی ضروریات کا سامان لے کے جائیں. یہ نہ سوچے کہ میں حافظ صاحب سے وہ چیز لے لوں گا، یہ چیز نہ ڈالو، میں اس سے وہ چیز لے لوں گا، ایک ہی روم کے اندر ہے. فرمایا نہیں نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. حج پہ رب کے مہمانوں توجہ ٹوٹل رب کی طرف ہونی چاہیے. معمولی سی معمولی چیز بھی اگر تمہیں چاہیے تو خود لے کے جاؤ. لیکن آگے قرآن کیا ذکر کرتا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے زاد راہ تو لینا ہے، لیکن سب سے بہترین تمہیں میں سامان بتاؤں جو سفر حج کا سامان ہے. رب فرماتا ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ سب سے بڑا سامان ہے، تقویٰ زاد راہ سب سے بڑا سامان ہے. فرمایا دنیاوی ساز و سامان تو رکھنے. قرآن کیا کہتا ہے حاجی کے لیے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تقویٰ سب سے بڑا تقویٰ سب سے بہترین. کیا خوبصورت. مطلب جب آپ یہاں سے نکلے نا تو بس بندہ یہ سوچ کے چلے کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار اور مجھے رب کو منانا ہے. اللہ اس کی توجہ اسی طرف. قرآن نے فرمایا یہ سفر کے اندر بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو تم اللہ ہی سے ڈرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے خصوصیت کے ساتھ حاجی کو پابندی ذکر کی ہے کہ وہ جھگڑے فساد سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے
تقوی اس کے مکمل سفر میں اس کا ساتھی ہونا چاہیے. جب تقوی اس کا ساتھی ہوگا تو رب اس کے حج کو صرف حج نہیں رکھتا، اس کے حج کو مبرور بنا دیتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے علامہ صاحب تربیت بھی فرما دی، اور یہ باتیں بھی ضروری ہیں. ظاہر بات ہے کہ مسائل کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی جب بندے کے ذہن میں ہو تو پھر اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے. ورنہ سارا انتظام کر لیا، سارا زادیرہ لے لیا سوائے تقویٰ کے، یقین تو پھر کیا فائدہ. بہت اہم بات ہے. بہت اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی. اب دیکھیں ٹائم لگے گا، ایئرپورٹ پہ بھی ٹائم لگے گا، آپ کو امیگریشن میں بھی ٹائم لگے گا، بسیں آنے میں بھی ٹائم لگے گا. جو آپ کو کاروان والا لے کے جا رہا ہے تو وہ سب اس کے اختیار میں نہیں ہے. آپ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، ان کے قانون ہیں. آپ ذہن بنا کے چلیں کہ یار مجھے 15-20 گھنٹے لگیں گے. تو شور شرابے سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے کرنے سے جلد بازی کچھ، آپ ذہن بنائیں، صبر کے ساتھ چلیں. بس ہر وقت یہ نظر، اے اللہ میں قابل نہیں تھا، تو نے بلایا ہے. میری اوقات نہیں تھی، تو نے انعام کیا. تو نے مجھ پر 70 مرتبہ رحمت کی نظر کی ہے تو میں حج کا مہمان بنوں. بندہ اسی تصور میں ہو، بار بار اسی تصور میں ہو، اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی. بہت اچھے بہت اچھے.